باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دو اسباق میں آپ نے زبر اور زیر کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا، زبر کی آواز کیسی ہوتی ہے اور زیر کی آواز کیسی ہے۔ زبر ہمیشہ وقف حرف کے اوپر آتا ہے اور زیر ہمیشہ حرف کے نیچے آتا ہے، اور پیش بھی حرف کے اوپر آتا ہے، لیکن اس کا جو سائن ہوتا ہے وہ ایک چھوٹی سی یعنی واو کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں پیش کی ادائیگی کیسے ہوگی، اس کی آواز کیسے ہوگی۔ تو جی، پیش مثلا میم کے اوپر پیش آتا ہے، تو میم کے اوپر پیش کو ہم پڑھیں گے میم پیش مو، اس طرح با پیش بو۔ تو زبر کی آواز ہوگی تو اب دیکھیں ذرا زبر زیر پیش کو، ما می مو، اس طرح با بی اور بو۔ تو یہ پیش کی آواز ہے، اور ہمیشہ پیش اور زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کی ویسے ہی اس کی نظم ہوگی جیسے ہم نے زبر اور پیش زیر کی دیکھی تھی۔ تو کیسے مثلا ہونٹوں سے ہوں چار ادا، تو می کی بجائے منہ ہو جائے گا، منہ بو وو فو۔ زبان کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، سو زو زو، تو دو تو، زو سو سو، لو نو رو۔ اب یہاں پر را جو ہوگی وہ موٹی ہوگی، باریک نہیں ہوگی۔ اسی طرح بیچ زبان سے جو شو یو، اور کناروں سے دو کو قو۔ حلق سے نکلے او ہو عو، حو غو خو۔ آواز کو لمبا نہیں کریں گے، زبر زیر پیش کی آواز ہمیشہ یعنی لمبی نہیں ہوتی، نہ ہی اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں اور نہ ہی آواز کو لمبا کرتے ہیں۔ اب مختلف حروف دیے ہوئے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں سا کے اوپر پیش ہے تو سو، مو بو، تو وو فو، زو لو نو حو، عو زو زو، قو غو، یو دو تو زو سو، او، اور لاسٹ میں ہے غو۔ یہ اس کا ان کی آواز ہے۔ اب اگلا جو مرحلہ آ جاتا ہے وہ ہے کہ جو آوازیں جن کی ملتی جلتی ہیں ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو تا اور تا باریک ہوتا ہے، تو موٹا ہوتا ہے۔ تو تو تو، یہ اس کی آواز ہے، تو تو۔ اور اسی طرح کاف اور قاف، یہ آپس میں دونوں کی آوازیں ملتی ہیں، باریک اور موٹے کا فرق ہے۔ تو کو قو۔ اسی طرح ہو اور حو، اسی طرح او عو۔ ہاں، سو سو، سو سو، سین ہے اور صاد ہے۔ اس طرح زا اور زال، زو زو، اور آخر میں ہے زو زو، یعنی زا جو ہوگا وہ موٹا ہوگا اور زال کیا ہوگا، وہ باریک ہوگا۔ اب اس کی طرح ہم مشق کر لیتے ہیں مختلف حروف کی۔ دیکھیں جی، قرآن پاک کے اندر ہوا جو ہے یہ 265 مرتبہ آ رہے ہیں، 265 مرتبہ۔ ہا کے اوپر پیش ہے، واو کے اوپر زبر ہے، تو ہو وا ہوا، پہلے علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم اکٹھا پڑھیں گے۔ اور اسی طرح فہوا، 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 رسولو، بعض اس کو لمبا کرتے ہیں رسولو، وہ غلط ہے، رسولو۔ اسی طرح ضرب، ذکر، کتب، خلق۔ یار ایک بار چھوٹی سی کلپ ریکارڈ کرا، ویڈیو، ہاں اپنی، آپ ٹھیک ہے جی، سوری، ذکر لاسٹ میں ہے، ذکر۔ اور سیکنڈ لائن کتیبہ، تینوں حروف باریک ہوں گے، اور خلق، خا موٹا لام باریک قاف موٹا، خلق، منع تصل،
تصیلو تصیلو حشر را موٹی ہوگی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. ہر لائن دیکھتے ہیں. وجد لعن بکم لکم صحف صحفی. اور لاسٹ لائن ہے وضع وضع ہم. قرآن پاک کے اندر آتا ہے ہم البینہ ہم الملائکہ. تو یہ ہم جو ہے یہ 85 مرتبہ آتا ہے قرآن پاک. اور تھرڈ لفظ ہے قتل ظلم حسن. یہ تینوں حروف میں زبر زیر پیش کی اس کی مشق تھی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا چاہتا تھا یہ اوپر ان کے ہندسے کیوں لکھے ہوئے ہیں یہ +28 +265 ہے؟ ہاں یہ میں نے بتایا نا آپ کو قرآن پاک کے اندر جتنی دفعہ آ رہے ہیں نا یہ ان کے فگر لکھے ہیں. جی 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 ہوا اوکے جو سر. ہے یہ 265 دفعہ آ رہا ہے. مثلا آپ ایک ہوا ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کے کتنے حرف ٹھیک ہو جائیں گے؟ 265. 265. اگر آپ کو فہوا ٹھیک ہو گیا تو 28 آپ کے حرف ٹھیک ہو جائیں گے. جی اصل میں اکثر حروف ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ایک ٹھیک کرنے سے کافی زیادہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جی سر. ہاں جی تو یہ اس کی آپ مشق کریں تو انشاءاللہ آپ جی ہمارا زبر زیر پیش ہماری یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو اسی کی آپ نے مشق کرنی ہے. اگر آپ مزید آپ اس کی مشق کرنا چاہتے ہیں تو آپ قاعدہ لے لیں. نورانی جی قاعدے میں جو تختی ہے ابداً ولی کو دیکھ لیں اس کی پریکٹس کر لیں. اور اسی طرح آپ قرآن پاک کے اندر بھی آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اس کو پڑھیں. زبر زیر پیش والے حرف جو ہیں اس کو لمبا نہ کریں بالکل. اگر آپ کے ٹھیک ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا سمجھ آ گئی, یہ فائدہ ہو گیا. تو اگر ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے. اور اسی میں یہی غلطی ہوتی ہے زبر زیر پیش میں کہ اس کو لمبا کر دیتے ہیں. جب لمبا کر دیا تو وہ مطلب تبدیل ہو گیا, حرف تبدیل ہو گیا, اس کا صیغہ تبدیل ہو گیا. اب ضربہ ہے, اب یہ چوتھا حرف لکھا ہو ضربہ, اب اس کو لمبا کر دیا ضربہ تو وہ کیا ہو گیا؟ یہ تو یہ واحد کا صیغہ ہے, وہ تثنیہ کا صیغہ بن گیا. تو ضربہ کا مطلب ہے کہ مارا گیا وہ ایک, تو ضربہ کہہ دیا تو مارے گئے وہ دو. تو معنی چینج ہوا تو قرآن پاک کے اندر بھی چینجنگ آ گئی. اس کی وجہ سے یہ ایسا کرنا حرام ہے, درست نہیں ہے. تو بہرحال زبر زیر پیش ہماری مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ اب نیکسٹ جو ہے ہم آگے کھڑی زبر جو ہے اس کو دیکھیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کی